بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی. یہ آپ کی کلاس 7 نیشنل بک فاؤنڈیشن کمپیوٹر سائنس کی بک ہے. یونٹ 6 لیکچر نمبر 2 ڈیزائن تھنکنگ. آج ہم ڈیزائن تھنکنگ کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کہ what is ڈیزائن تھنکنگ. ڈیزائن تھنکنگ کسے کہتے ہیں؟ ڈیزائن تھنکنگ ایز اے پروسیس فار کریٹو پرابلم سالونگ which leads to better products and internal process. اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیزائن تھنکنگ اس عمل کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پرابلم ہے اس کا حل ایسا ڈھونڈا جائے جو پروڈکٹ جو آپ کی کوئی چیز ہے یا جو پرابلم ہے وہ حل ہو سکے، یا اگر آپ نے اس کا بیچنے کا سیل کرنے کا پرابلم ہے وہ بہتر سیل ہو سکے، اگر وہ خراب ہے تو وہ ٹھیک ہو سکے کم وقت میں کم پیسوں میں. تو اس پوری عمل کو کہتے ہیں ڈیزائن تھنکنگ. ڈیزائن تھنکنگ ایز این ایٹریٹو پروسیس، یعنی ڈیزائن تھنکنگ ایک عمل ہے جو بار بار کیا جاتا ہے. That teams use to understand user requirement, redefine problem and create innovative solution to prototype and test. یعنی کہ یہ وہ عمل ہے جو ایک ٹیم بار بار وہ عمل کرتا رہتا ہے جب تک اس کو یوزر یعنی وہ جو پرابلم ہے اور یہ پرابلم جس کا ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ وہ معلوم نہ کر سکے. ریڈیفائن پرابلم، پھر وہ جو مشکل ہوتی ہے یا جو پرابلم ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، وہ دوبارہ ریڈیفائن کرتا ہے، یعنی دوبارہ وہ اس کو ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے. اینڈ کریٹ انوویٹو سولوشن، اور اس کے بعد ایک ایسا حل تیار کرتا ہے کہ وہ جدت پہ بیس کرتا ہے، یعنی نیو آئیڈیا کے ساتھ اس کا حل وہ بناتا ہے. ابھی کافی سارے ایسے پرابلم ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ زندگی میں کہ وہ کسی نے پہلے وہ پرابلم حل کیا ہوتا ہے تو ہم اسی طرح اس پرابلم کو حل کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی جدت نہیں لاتے، اس میں کوئی اور طریقہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ پرابلم آیا تھا تو اس نے اس کا حل اس طرح کیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی یہی اپروچ اپنانا چاہیے. لیکن یہ جو ڈیزائن تھنکنگ کا عمل ہے یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایٹریٹو پروسیس میں چلے جائیں، آپ بار بار ایک پرابلم کو دیکھیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور وہ کسی اور جو پہلے حل ہو چکا ہے اس سے کوئی اور حل ہونے کا بہتر طریقہ اور ہے، اگر ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کو ہی امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈیزائن تھنکنگ جو ٹیم ہے، یعنی اس میں جو بندے ہیں وہ کیا کرتا ہے، ٹو پروٹوٹائپ، ایک پرابلم کا ایک پروٹوٹائپ اسے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہم شکل، یعنی اس کا ایک ٹیسٹ پرپس کے لیے ایک نارمل ایک ٹمپریری طور پہ ایک اس کا پروٹوٹائپ یعنی ایک وہ بنا دیا جائے اینڈ ٹیسٹ، اور اس پہ ٹیسٹ کیا جائے کہ آیا یہ پرابلم جب میں ایکچوئل اس کو امپلیمنٹ کروں گا تو مسئلہ تو نہیں ہوگا. ڈیزائن تھنکنگ از ایکسٹریملی یوزفل ان ٹیکلنگ پرابلم. کہتے ہیں ڈیزائن تھنکنگ جو ہے، یہ جو پروسیس ہے یا یہ جو عمل ہے یہ بہت نہایت عمدہ کارآمد ہے، یعنی بہت زیادہ کارآمد ہے کہ ایک پرابلم کو حل کیا جائے یا حل کیے جانے میں. ٹیکلنگ پرابلم، پرابلم کو حل کیے جانے میں. دیٹ آر ill defined اور unknown، کہ وہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ لوگوں نے یہ فرض کیا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم حل نہیں ہو سکتا، یا وہ unknown ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بھی پرابلم حل ہو سکتا ہے، وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو لیکن جب اسی پرابلم کو ڈیزائن تھنکنگ کے ساتھ آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اس کا حل نکل آتا ہے. بائی ری فریمنگ دا پرابلم ان ہیومن سینٹرک ویز، کریٹنگ مینی آئیڈیاز اینڈ برین اسٹارم سیشن اینڈ اڈاپٹنگ اے ہینڈز آن اپروچ اینڈ پروٹوٹائپنگ اینڈ ٹیسٹنگ. اس پوری فکرے کا یہ مطلب ہے کہ جو پرابلم بالکل لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ پرابلم حل نہیں ہوتا، لیکن اس پرابلم کو ایک ڈیزائن تھنکنگ کے ساتھ بار بار اس کو پرکھا جائے، اس کی بنیادی وجوہات کو معلوم کیا جائے، ان کی بنیادی
प्रॉब्लम को देखा जाए, फिर उनकी जो सॉल्यूशन के तरीके हैं, एक नहीं होंगे, दो नहीं होंगे, 4-5 होंगे, उनको देखा जाए। फिर इसी तरह जो कहते हैं कि ना ह्यूमन सेंट्रिक वेज, इसका मतलब है कि जो इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो तब तक मुश्किल होता है जब तक उस पे उसने काम शुरू ना किया हो। जब एक दफ़ा काम शुरू कर लेता है तो उसके बाद उसका ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आता है। इसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक वेज। फिर कहते हैं क्रिएटिंग मैनी आइडियाज़, यानी उस पे मुख्तलिफ़ किस्म के उसके सॉल्यूशन के तरीके वो ढूंढता है, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ निकालता है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, यानी दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हर एंगल से उसके बारे में उस प्रॉब्लम की सलूशन के तरीके ढूंढी जाते हैं। उस पे काफ़ी सारे सेशन होते हैं, एक दूसरे से डिस्कस होता है ये मामला कि बुनियादी वजह क्या है और फलाने ने इसका ये इस तरह हल निकाला था, लिहाजा अगर इसका इस तरह हम निकाले तो ये कैसे होगा। तो इस पे काफ़ी सारे शेर हासिल बहस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म सेशन। एंड अडॉप्टिंग अ हैंड्स ऑन अप्रोच, इसका ये मतलब है कि आप कोई चीज़ एक तिवरी की शक्ल में हल करते हैं, यानी मैं और आप डिस्कस करते हैं कि इसका ये भी हल है, ये भी हल है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उसको शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे और भी हमें मसाइल का सामना पड़ सकता है। तो जब तक हम उस पे प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, यानी अगर कोई मसला है, अगर उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसको हैंड्स ऑन अप्रोच कहते हैं। यानी उस टाइम जो आपको जो भी मसले आते हैं, आप फेस करते हैं, एक छोटा मसला होता है लेकिन वो चीज़ आपके मार्केट में नज़दीक अवेलेबल नहीं होती। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपने वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, वो आप उसमें जो मशीन है वो ऐसे स्क्रू के साथ टाइट हो चुका है कि वो स्क्रू जो है वो नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे, वो ब्रांडेड है, वो बाहर से कोई आया हुआ है, उसकी फैक्ट्री बाहर है। वो जो स्क्रू नॉर्मल जो हमारे मार्केट है उसमें आम नहीं मिलता। अभी जब आप उसको जोड़ेंगे, वैसे तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस है कि जी मैं उसको स्क्रू 4 स्क्रू लगे होते हैं, उसको मैं टाइट कर लूँगा तो ये मशीन फिर नहीं हिलेगी। लेकिन जब आप उसको हैंड्स ऑन अप्रोच करते हैं, यानी प्रैक्टिकली जब आप उसको स्क्रू को टाइट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये स्क्रू तो ज़ंग आलूद हो चुका है, लिहाजा इसको तो मुझे चेंज करना चाहिए। जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस टाइप का स्क्रू आपको नहीं मिलता। अभी बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा मामला है, मसला है, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट वो स्क्रू आपको नहीं मिलता तो फिर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम इसमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं। या तो आपको उस जो सुराख है वो आपको वाइड करना पड़ेगा, यानी खुला करना पड़ेगा, या उसके लिए कोई दूसरा उसकी प्रोटोटाइप यानी उसकी कॉपी आप यूज़ करेंगे, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम का हल तो नहीं होगा। तो इस तरह हैंड्स ऑन अप्रोच का ये मतलब है, बुनियादी मेरा मकसद ये है कि आप जब प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हो तो ही उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है और आपको प्रॉब्लम्स का पता सही चलता है, तब उसका हल आप निकाल सकते हैं। एंड टेस्टिंग का मतलब है कि आप कोई भी प्रोटोटाइप का मतलब है कॉपी बना के उसको टेस्ट करना। यानी कि जब आप वो आपने कॉपी बनाई होती है तो उसको जब टेस्ट करते हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हल हो गया है। फिर आप एक्चुअली मोड में जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के साथ। डिज़ाइन थिंकिंग आल्सो इन्वॉल्व्स ongoing experimentation like sketching, prototyping, टेस्टिंग एंड ट्राइंग आउट कंसेप्ट एंड आइडियाज़। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ आप जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आप नई आइडियाज़ को लेके आते हैं, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका स्केच बनाते हैं, पहले कागज़ के ऊपर एक स्केच बना लेते हैं या उसकी कोई कॉपी बना लेते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको ट्राइंग आउट कंसेप्ट एंड आइडियाज़। जो आपके दिमाग में कोई भी ख्याल है, कोई भी कंसेप्ट पाया जा रहा है इस प्रॉब्लम के हल करने के लिए, या कोई आपके पास दिमाग में नई आइडिया आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किए। अभी मैं शॉर्टली आपके साथ डिज़ाइन थिंकिंग में जो प्रोसेस यानी जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैं वन बाई वन आपके साथ यहाँ पे बता देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन को, कि
ایمپتائز کا کیا مطلب ہے، ڈیفائن کا کیا مطلب ہے، آئیڈیٹ، پروٹوٹائپ اینڈ ٹیسٹ. یہاں پہ ڈیزائن تھنکنگ جو ہے اس کی یہ 5 سٹیپ ہیں. پہلا جو اس کا سٹیپ ہے ڈیزائن تھنکنگ کا، جو ٹیم اس پہ ورک کرے گا، وہ ہے ایمپتائز. ایمپتائز کا مطلب ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسک ریکوائرمنٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا. اس کے بعد ہے ڈیفائن. جب آپ اس بیسک ریکوائرمنٹ کو کسی مسئلے کا آپ کو پتہ چل جائے تو پھر اس کو آپ نے ایک ایک کو ڈیفائن کرنا ہے، یعنی اس کی ہر اینگل سے آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے کہ اس میں سے کون سا بہتر مجھے سمجھ آ جائے گا، یعنی انڈرسٹینڈ کرنا، بیسیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. پھر اس میں سے آئیڈیٹ کا مطلب ہے، تیسرا سٹیپ ہے کہ اس میں سے جو بہتر سلوشن آپ کو لگے، یعنی جب آپ کے آئیڈیاز ہیں، آپ کی انوویشن ہے، آپ کی ایکسپیریمنٹ کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، وہ آپ ایک آئیڈیا لگاتے ہیں کہ فلاں بندے نے تو اس کا حل اس طرح نکالا تھا، لیکن میں اس کو اگر اس طرح جدید تقاضوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اگر میں اس کو استعمال کروں تو اس کا سلوشن بہتر نکلے گا، لہٰذا اس کو آئیڈیٹ کا سٹیپ کہتے ہیں. اس کے ساتھ پھر جب آپ یہ تینوں سٹیپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد چوتھا آ جاتا ہے پروٹوٹائپ. پروٹوٹائپ کا مطلب ہے کاپی بنانا. کسی بھی پرابلم کی ایک فرضی کاپی بنا لیتے ہیں، ایک آپ اس کا ماڈل بنا لیتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اگر اس ماڈل پہ ایکچوئل پہ میں کام کروں گا تو وہ خراب ہو جائے گا تو مزید بگڑ جائے گا، یا اس میری کاسٹ وہ ضائع ہو جائے گی. لہٰذا ایک پروٹوٹائپ آپ تیار کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. جو آپ نے بیسک ریکوائرمنٹ کا پتہ لگایا ہوتا ہے، پھر اس کو ڈیفائن بھی کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بہتر جو سلوشن ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں آئیڈیٹ میں سے، تو وہ پروٹوٹائپ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے ایک کاپی بنا لی ہے، ماڈل بنا لیا ہے، پروٹوٹائپ بنا لیا ہے. اس کے بعد ابھی آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ فیز آ جاتا ہے ٹیسٹ. جب ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ٹیسٹ میں آپ اس پروٹوٹائپ کو یوز کر کے آپ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر وہ کامیاب رہا تو اس کے بعد آپ فائنلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایکچوئل جو آپ کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اس پہ آپ اس کو لاگو کرتے ہیں. جو بھی آپ نے یہ 1 2 3 4 5 سٹیپ جو ہے یہ آپ نے پہلے کر لیے ہے، پرابلم سالو ہو گیا ہے، اور ابھی لاسٹ جو ہے امپلیمنٹ کا سٹیج آئے گا جو ایکچوئل پرابلم پہ آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے. تو اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں ڈیزائن تھنکنگ. میرے خیال میں ابھی اسٹوڈنٹ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ واٹ از ڈیزائن تھنکنگ، اور اس کا کنسیپٹ میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ جو 6 سٹیپ ہیں، 5 بنیادی سٹیپ ہیں، پہلے اور لاسٹ امپلیمنٹیشن کا جو سٹیپ ہے اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے 3rd لیکچر میں. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کی کسی نالج میں اضافے کا سبب یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو. خدا حافظ.